ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ہر طرف خوبصورت لائٹیں لگا کر اس جگہ کو اور بھی خوبصورت بنایا گیا تھا، جہاں سے اب تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑا فنکشن تھا۔ سب کے چہروں پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد یہ مسکراہٹ سب کے چہروں سے ایسے غائب ہوگی کہ کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میری زندگی کا بہت اہم دن تھا اور میں بہت خوش تھی۔ یہاں پر موجود ہر چیز میری پسند سے تھی، کیونکہ آج کا دن میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا اور میرے لیے بہت اہم بھی تھا۔ میں آنے والے وقت کو سوچ کر مسکرا رہی تھی اور اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی۔ آج میں نے اپنی ساری تیاری بہت شوق سے کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کمرے سے باہر نکل کر اس رونق کا حصہ بنتی، کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور کمرے میں داخل ہونے والے شخص نے ایک ایسی بات مجھے بتائی تھی جس نے میرے جسم سے روح کھینچ لی تھی، کیونکہ جو بات اس نے مجھے بتائی تھی وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ایک جھٹکے میں ہی میری ساری خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ میں فوراً بنا کسی چیز کی پرواہ کیے باہر کی طرف بھاگی تھی تاکہ اپنی زندگی میں آنے والے اس طوفان کو روک سکوں، لیکن باہر جا کر جو منظر میں نے دیکھا تھا اسے تو میرے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں زندگی میں کبھی ایسے مقام پر بھی ہوں گی۔ سب کچھ بکھر گیا تھا۔ اتنی روشنی کے باوجود بھی مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور جو لوگ تھوڑی دیر پہلے میری قسمت پر رشک کر رہے تھے مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے وہ میرے اوپر ہنس رہے ہیں۔ میں وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا مجھے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام روحا ہے، جبکہ میرے بابا پیار سے مجھے روحی کہہ کر بلاتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ میرا یہی نام سب لوگوں میں مشہور ہونے لگا۔ اسکول کالج کی ساری دوستیں مجھے اسی نام سے جانتی تھیں۔ میرا تعلق کسی غریب گھر سے نہیں تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرا تعلق ایک بڑے گھر سے تھا۔ میرے ابا بزنس مین تھے۔ زندگی میں نے کبھی برا وقت دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں ان لوگوں میں سے تھی، سونے کا چمچہ منہ میں لے کر اس دنیا میں آتے ہیں۔ میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری ہر خواہش میرے کہنے سے پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ یوں کہا جائے کہ میں ایک شہزادیوں کی جیسے زندگی جی رہی تھی تو یہ بات غلط نہیں تھی، اور انہی ساری چیزوں نے میرے اندر ایک ایسا غرور پیدا کر دیا تھا کہ میں اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں سب سے پرفیکٹ ہوں اور کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی۔ میرے پاس کیا نہیں تھا، خوبصورتی بھی تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تھا۔ اور جب انسان کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ ایک انسان ہے اور ہر چیز کے لیے اپنے رب کا محتاج ہے۔ اگر وہ رب سب کچھ دے سکتا ہے تو وہ سب کچھ چھین بھی سکتا ہے، مگر ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ میں نے اپنے کالج کی پڑھائی مکمل کی تھی۔ اس کے بعد شہر کی سب سے بڑی اور مہنگی یونیورسٹی میں نے داخلہ لیا۔ کافی بڑی اور مہنگی تھی، اسی لیے وہاں پر سب امیر لوگ ہی پڑھتے تھے۔ چند ایک ایسے تھے جن کا تعلق کسی درمیانے طبقے کے گھرانے سے ہوتا تھا اور وہ کسی اسکالرشپ پر یہاں پر پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ مجھے غریب لوگ بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے عجیب سی الجھن ہونے لگتی تھی۔ مجھے اپنے اسکول کی وہ سہیلی آج بھی یاد ہے جسے میں پہلے امیر سمجھتی تھی، اسی لیے میں نے اس کی دوستی کو قبول کر لیا تھا، لیکن پھر بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ اس لڑکی نے سب سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ ایک پرانے سے محلے سے آتی ہیں اور وہ غریب گھر کی لڑکی تھی۔ جیسے یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں نے اسے اپنی دوستی ختم کر دی اور دوبارہ کبھی میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جیسا میرا اسٹینڈرڈ تھا ایسے میں غریب لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے یونیورسٹی میں جاتے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا۔ چند نئی دوستیں بھی بنی تھیں۔ وہیں پر بہت سارے لڑکے مجھے پسند کرتے تھے، لیکن مجھے ان میں سے کسی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور پھر 1 مہینے بعد ہی ہماری کلاس میں ایک نیا لڑکا آیا تھا۔ جیسے ہی پہلے دن وہ کلاس میں آیا تھا سب لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی غریب گھر کا لڑکا ہے۔ مجھے تو حیرت تھی کہ وہ یہاں تک پہنچ کیسے گیا۔ ایسے غریب لوگوں کو اپنے برابر دیکھ کر مجھے شدید قسم کی الجھن ہوتی تھی اور غصہ آتا تھا، اور میں یہی سوچتی تھی کہ یہ اسکالرشپ والا قصہ نہیں ہونا چاہیے تھا
جس کی وجہ سے ان غریب لوگوں کو بھی ہمارے برابر بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہماری برابری کر سکتے ہیں۔ شروع میں تو مجھے اس لڑکے پر بہت غصہ تھا کیونکہ وہ پڑھائی میں کافی اچھا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے میں اپنی کلاس میں سب سے اچھی اسٹوڈنٹ میں ہی مانی جاتی تھی، لیکن اس لڑکے نے آ کر سارے ٹیچرز کی توجہ اپنی طرف کر لی تھی۔ کچھ اس بات کا بھی مجھے اس پر غصہ تھا۔ میں چھوٹی چھوٹی بات پر اس سے لڑنے کا بہانہ تلاش کرتی اور اس کی پوری کلاس کے سامنے بے عزتی کرتی تھی، لیکن وہ خاموشی سے میری بات سن لیتا، اپنا کام کرتا رہتا تھا، ایسے جیسے اس نے میری کوئی بات سنی ہی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس لڑکے کو کیسے سبق سکھاؤں اور کیسے اسے اپنا بدلہ لوں۔ تھوڑے ہی دنوں میں نے اسے اپنا دشمن بنا لیا تھا اور میں اسے بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی، اور ان سب میں میری دوستیں بھی میرے ساتھ مل جاتی تھیں۔ مگر وہ لڑکا بھی عجیب تھا، اس پر تو کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں تھا۔ وہ میری کسی بات کا پلٹ کر جواب نہیں دیتا تھا۔ آخر کار اس کے اس رویے سے تنگ آ کر میری دوستوں نے مجھ سے کہا کہ اس طرح تو بات نہیں بنے گی، ہمیں اس کے ساتھ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ پوری یونیورسٹی میں شرمندہ ہو جائے اور دوبارہ کبھی بھی پلٹ کر یہاں نہ آئے۔ اب صرف باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا تھا، ہم لوگوں کو اس کے ساتھ کچھ ایسا کرنا تھا کہ وہ خود ہی جگہ چھوڑ کر چلا جائے اور کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میں بس اس لڑکے کو اس یونیورسٹی سے نکالنا چاہتی تھی، مگر وہ لڑکا کوئی ضرورت سے زیادہ ہی سمجھدار اور انٹیلیجنٹ تھا۔ میں کوئی بھی پلاننگ کرتی تھی لیکن اس میں فیل ہو جاتی کیونکہ وہ لڑکا اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور میرے کسی بھی جال میں نہیں پھنس رہا تھا۔ مجھے اس پر اور رہ رہ کر غصہ آتا تھا۔ مجھ سے اور کچھ نہ ہو سکا تو میں نے یونیورسٹی میں ہی اسے مختلف طریقوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ کبھی میں اس کی چیزیں چھپا دیتی تھی، کبھی اس کی کتابیں پھاڑ دیتی، کبھی پوری کلاس کے سامنے اسے یہ کہتی تھی کہ وہ ایک غریب گھر کا لڑکا ہے اور یہاں اس کلاس میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو بہت بڑا اور بہت ہی امیر سمجھنے لگتا ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ کبھی میں اس کے کپڑوں پر اس کا مذاق بناتی تھی تو کبھی اس کی غربت کا مذاق اڑاتی تھی، اسے مختلف طریقوں سے تنگ کرتی تھی اور پوری کلاس اس میں میرا ساتھ دیتی تھی کہ ہم سب لوگ اس پر ہنستے تھے۔ وہ کسی اور یونیورسٹی سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے گاؤں کے کسی پرانے سے گورنمنٹ کالج سے کسی اسکالرشپ کی مدد سے یہاں تک پہنچا تھا۔ کچھ وقت اسی طرح سے گزرا تھا اور پھر جب پوری کلاس کا رزلٹ آیا تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے کہ غریب لڑکے نے ٹاپ کیا تھا۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ وہ پڑھائی میں اچھا ہے، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کلاس کا ٹاپر بن جائے گا۔ پہلے جو کلاس کے باقی لڑکے اور لڑکیاں اس کا مذاق اڑانے میں میرا ساتھ دیتے تھے، اب اس کے ٹاپ کرنے کے بعد سب لوگ ہی چپ ہو گئے تھے اور کوئی بھی اس میں میرا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ سب لوگ اسے اپنے کام نکلواتے ہیں، کوئی اسے اپنا اسائنمنٹ بنوا رہا تھا تو کوئی اسے پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا تھا، اسی لیے سب لوگوں نے اسے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اوپر سے پروفیسر نے بھی اسے کلاس کا CR بنا دیا تھا، اس کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کرے۔ میں یہ سب کچھ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے بابا سے بات کی کہ جیسے بھی کر کے اس لڑکے کو اس یونیورسٹی سے نکلوا دیں۔ میرے بابا نے پرنسپل سے بات کی مگر ان کا کہنا تھا وہ لڑکا اپنی محنت کے بل بوتے پر یہاں تک پہنچا ہے، ایسے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے سارے طریقے ہی ناکام ہو گئے تھے، جبکہ وہ لڑکا تھا کہ دن بدن یہاں پر اپنی جگہ بناتا جا رہا تھا اور مجھے بلا وجہ میں ہی جانے کیوں اس سے عجیب سی چڑ اور نفرت ہونے لگی۔ اسے یہاں سے نکالنا میں نے اپنی ضد بنا لی تھی، میں کبھی بھی اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی، اور پھر ایک دن میں نے اس کے ساتھ وہ کیا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی بائک پر یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا تھا تو میں نے چھپ کر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کے اوپر کچے انڈے اور اس کے ساتھ بہت کچھ پھینکنا شروع کر دیا۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے تھے اور سب نے اپنے اپنے موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بنانی شروع کر دی تھی، جبکہ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا
کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، اور فوراً اپنی بائک واپس لے آ گیا تھا، اور اس کے بعد 2 دن تک وہ یونیورسٹی نہ آیا، جبکہ اس کی وہ ویڈیو ہر جگہ پر چل رہی تھی اور سب لوگ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ 2 دن بعد جب وہ کالج میں آیا تھا، سب لوگ اس کا مذاق بنانے لگے۔ ان سب لوگوں میں میں بھی شامل تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اب تو وہ ضرور یونیورسٹی چھوڑ دے گا، لیکن اس نے مجھے یہاں بھی غلط ثابت کیا تھا۔ اس نے اس بار پرنسپل سے جا کر میری شکایت کر دی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ شاید اسے یقین تھا کہ میرے علاوہ یہ سب کچھ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن پرنسپل نے اس کے سامنے میری کافی انسلٹ کی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ مجھے ایک بہت ہی اچھی اور قابل اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے، لیکن میں نے یہ سب کچھ کر کے انہیں مایوس کیا ہے۔ پرنسپل کے کہنے پر مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس غریب اور جاہل لڑکے سے معافی مانگنی پڑی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پرنسپل نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اب میں اسے کسی چیز کے لیے پریشان نہیں کروں گی، ورنہ مجبوراً انہیں میری خلاف ایکشن لینا پڑے گا، کیونکہ انہیں یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اس سے پہلے بھی میں اسے بہت مرتبہ پریشان کر چکی ہوں، اور میں خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں مزید کچھ بھی کرتی تو یونیورسٹی والے مجھے یونیورسٹی سے نکال دیتے، اور ایسا میں ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے اس بات کو یہیں ختم کر دیا، اور اس دن کے بعد سے میں نے اپنا رویہ اس کے ساتھ اچھا کر لیا تھا۔ سب لوگوں کو یہی لگا تھا کہ میرے دل میں جو اس کو لے کر بدگمانی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے سب کے سامنے یہی ظاہر کیا تھا۔ میں سب کے سامنے اس کی عزت کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ میں کلاس میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لی تھی، اور اس بات کا پورا یقین دلایا کہ جو کچھ بھی میں نے اب سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہے، مجھے اس پر واقعی شرمندہ ہوں۔ اس نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ میری نادانی اور غلطی سمجھ کر میں ہر روز یونیورسٹی میں اس کا انتظار کرتی تھی، اور اب تو میرا معمول بن گیا تھا کہ میں کلاس میں اسی کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ میں اسے اپنے کام بھی کروا لیتی تھی۔ یونیورسٹی کا سارا کام، سارے اسائنمنٹ میں اسی سے کرواتی تھی، اور وہ بھی خاموشی سے میرے سارے کام کر دیتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور اب میرا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزرتا تھا۔ میری دوستوں نے بھی اس بات پر حیران تھی کہ کل تک جو لڑکا مجھے زہر لگتا تھا، جسے نکالنے کے لیے میں اتنی جتن کر رہی تھی، آج اسی کے ساتھ میں نے دوستی کیسے کر لی۔ لیکن میں کسی کو جواب دے نہیں تھی، میں اپنی مرضی کرنے والی تھی، اور جو مجھے ٹھیک لگتا تھا میں وہی کرتی تھی۔ اس لڑکے کا نام سعد تھا۔ وہ دیکھنے میں ہینڈسم تھا، لیکن اپنی غربت کی وجہ سے وہ باقی لوگوں سے پیچھے رہتا تھا۔ اگر وہ واقعی میں ایک امیر لڑکا ہوتا تو یقیناً کوئی بھی لڑکی کبھی بھی کسی چیز کے لیے اسے انکار نہ کرتی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خوبصورت نوجوان تھا۔ جب سے میری اس سے دوستی ہوئی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتا، میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت کرتا، اور مجھے کبھی کبھار یہ سب کچھ اچھا لگتا تھا۔ جس طرح سے وہ میرا خیال رکھتا تھا، اس طرح سے تو کبھی بھی کسی نے میری فکر نہیں کی تھی۔ میں بہت حیران ہوتی تھی کہ جس لڑکے کے ساتھ میں اتنی بدتمیزی کرتی آئی تھی، نہ صرف اس نے مجھے معاف کیا تھا بلکہ اس قدر میری فکر کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ اپنے سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے وہ میرے کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے اپنے بہت سارے کام رہ جاتے تھے، اور جو ٹیچر سب سے پہلے اس کے ہر کام کی بہت تعریف کرتے تھے، وہ اسے یہی کہتے تھے کہ وہ اپنے سارے کام پہلے کی طرح نہیں کرتا، اس کے اپنے اسائنمنٹ بھی رہ جاتے تھے، کیونکہ وہ میری اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے میں لگا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ کلاس میں میری پوزیشن دوبارہ سے اچھی ہونے لگی تھی، جبکہ وہ لڑکا جو کہ کلاس کا ٹاپر ہوا کرتا تھا، اس مرتبہ اس کی دوسری پوزیشن تھی، اور میں نے کلاس میں ٹاپ کیا تھا، اور یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ اسی نے تو کیا تھا۔ اپنی پوزیشن اسے دے دی تھی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اور اسی خوشی میں نے اپنے گھر میں ایک بہت بڑی پارٹی رکھی تھی۔ میں نے اپنے سارے دوستوں کو انوائٹ کیا تھا، جبکہ ساتھ وہ بھی بے حد خوش تھا۔ میں نے اسے بھی اپنی پارٹی میں بلایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے میرے لیے ایک بہت اچھا سرپرائز پلان کیا ہے جو پارٹی والے دن مجھے دے گا۔
سرپرائز تو میرے پاس بھی تھا اس کے لیے، لیکن میں نے پھر سے یہی کہا تھا کہ میں اسے پارٹی والے دن دوں گی۔ اور پھر اس رات میرے سبھی دوست اور یونیورسٹی کے سارے کلاس فیلو رات کے وقت میرے گھر میں جمع ہو گئے تھے۔ فنکشن کا سارا انتظام گھر کے نیچے والے حصے میں کیا جائے گا، جبکہ میں اوپر والے حصے میں اپنے کمرے میں موجود تھی اور بے صبری سے سعد کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملازمہ نے آ کر مجھے بتایا کہ سب لوگ آ چکے ہیں، جبکہ سعد بھی آ چکا تھا۔ میں اچھے سے تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ پارٹی چل رہی تھی، جب پارٹی کے دوران ہی سعد کا کہنا تھا کہ وہ مجھے ایک سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ جب اس نے سب کے سامنے اپنی جیب میں سے انگوٹھی نکالی تھی اور مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا، جس طرح سے وہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، ایک لمحے کے لیے تو میں کہیں کھو سی گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے اور مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے زندگی کی ہر خوشی دے گا، بس میں اس کی محبت کو قبول کر لوں۔ وہ دل سے مجھے چاہتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جہاں پر بہت سارے لوگ حیران تھے، وہیں پر بہت سارے لوگ خوش بھی تھے اور بہت سارے اس منظر کو بہت ہی نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس کی محبت کو قبول کیا تھا، اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ کسی کو بھی اس بات کی امید نہیں تھی، یہاں تک کہ میرے دوستوں کو بھی یہی لگا تھا کہ میں انکار کر دوں گی اور اس کی بے عزتی کر کے اسے نکال دوں گی، مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ میں نے تو اس کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ میری دوستوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، کہیں میں پاگل تو نہیں ہو گئی ہوں، کہاں وہ ایک غریب مڈل کلاس لڑکا اور کہاں میں اتنے امیر گھر کی اکلوتی بیٹی۔ وہ میری دولت کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور میں اس کی باتوں میں آ گئی ہوں، جبکہ میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔ یہ کہا کہ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے اور مجھے اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ شاید اسے بھی اس بات کی امید نہیں تھی، اسی لیے اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ کس قدر خوش تھا، کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا۔ خوشی خوشی اس نے وہ رنگ میرے ہاتھ میں پہنائی تھی جو جانے اس نے کس طرح سے خریدی تھی۔ کچھ دیر میں اسی جگہ پر سب لوگوں کے ساتھ موجود رہی تھی، ساتھ کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی تھی، لیکن پھر اچانک ہی مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی، اسی لیے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں نے ملازمہ کو کہا کہ وہ سعد کو یہاں بلائے۔ میرے کمرے میں میرے کہنے کے مطابق ملازمہ نے سعد کو یہی کہا تھا کہ میری طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے اور میں کمرے میں اسے بلا رہی ہوں۔ یہ بات سن کر وہ بھاگتا ہوا میرے کمرے میں پہنچا تھا اور میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ اس کے چہرے پر واقعی میرے لیے پریشانی اور فکر تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے وہ کیا جو میں کب سے سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی، جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی جیسے اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ میری اس طرح سے شور مچانے پر وہ حیرت میں مبتلا ہوا تھا اور کافی پریشان ہوا تھا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں، جبکہ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ کھڑکی میں سے باہر موجود لوگوں کو مدد کے لیے بلانا شروع کر دیا۔ میری چیخ و پکار سن کر جو لوگ بھی یہاں پر موجود تھے اوپر میرے کمرے کی طرف بھاگے۔ کمرہ اندر سے بند تھا، جو کہ میں نے ہی کیا تھا۔ سب لوگ دروازہ بجانے لگے تھے۔ جب سعد دروازے کے پاس دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر روک لیا۔ اپنا حلیہ میں نے تھوڑا سا خراب کیا اور اس کے ساتھ ہی کمرے کی ایک دو چیزیں بھی توڑ دی تھیں۔ جب باہر والے سب لوگ کمرے کا لاک توڑ کر کمرے میں داخل ہوئے اور سعد کو میرے کمرے میں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جب میں نے ان کی طرف بھاگتے ہوئے سعد کی طرف اشارہ کیا، یہ کہا کہ یہ میرے کمرے میں آ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کہتی ہوں کہ اب تو میں اس کی محبت کو بھی قبول کر لیا، اور ہاں کر دی ہے۔ میں نے سب کے سامنے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا بنا سوچے سمجھے۔ میں صرف اسے لوگوں کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی۔ سب لڑکوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا تھا اور اسے میرے کمرے سے، میرے گھر سے باہر نکال دیا، جبکہ میں رو رو کر سب سے ہمدردی بٹو رہی تھی کہ میں نے تو دل سے اسے قبول کیا تھا اور اپنی ہر غلطی پر معافی مانگی تھی۔
لیکن شاید مجھ ساری پرانی باتوں کو بھولا نہیں تھا، اسی لیے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ اگر آج وہ سب لوگ نہ ہوتے تو جانے کیا ہو جاتا۔ سعد کو ان لوگوں نے یہاں سے نکال دیا تھا اور اس کے بعد اس نے یونیورسٹی آنا چھوڑ دیا تھا، اور اب میں جانتی تھی کہ وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ایک ہفتہ گزرا تھا جب ایک دن مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر کوئی آیا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ سعد تھا۔ اسے دیکھ کر میں تھوڑا سا گھبرا گئی کہ کہیں وہ اس رات والا بدلہ لینے تو نہیں آ گیا۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا، مجھے تو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ تو پھر میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ جب میں نے اسے ساری حقیقت بتائی کہ یہ سب کچھ میری پلاننگ تھی، اس کے ساتھ دوستی کرنا، اسے اپنے گھر بلانا، یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ حقیقت میں تو میں اپنی کھوئی ہوئی جگہ واپس پانا چاہتی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے یونیورسٹی کی ٹاپر میں تھی، اسی لیے میں نے اس سے یہ جگہ چھیننے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ آخر کو وہ ایک لڑکا ہے، جب میں اسے توجہ دوں گی تو وہ باقی لڑکوں کی طرح میری طرف متوجہ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن اسے اس کے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکی تھی۔ اسی لیے میرے پاس یہی راستہ تھا کہ میں اسے دوستی کی جال میں پھنساؤں۔ میں جانتی تھی کہ یہ طریقہ ضرور کام آئے گا، اور ویسے ہی ہوا تھا۔ اور اس کی محبت کو بھی میں نے سب کے سامنے جان بوجھ کر قبول کیا تھا، تاکہ سب کے سامنے میں اچھی بن سکوں۔ اگر میں اس وقت انکار کر دیتی تو شاید مجھے اتنا مزہ، اتنا سکون نہ ملتا جتنا مجھے سب کے سامنے اسے ذلیل کر کے ملا تھا۔ اس نے مجھے پرنسپل کے سامنے بے عزت کیا تھا، ان کے سامنے مجھ سے معافی منگوائی تھی، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور اپنا بدلہ میں نے اس سے لے لیا ہے۔ اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی کو جتنی بھی صفائیاں دے، کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کرے گا۔ اور اس دن وہ غصے سے میرے گھر سے چلا گیا۔ اس کے بعد میرا کبھی اسے سامنا نہیں ہوا، اور یہ راز میرے علاوہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا اور یونیورسٹی ختم ہو گئی۔ میں نے گھر پہ رہنا شروع کر دیا تھا، اور پھر ایک دن اسی طرح سے یونیورسٹی کی دوستوں نے ہی باہر گھومنے کا پلان بنایا، تو انہوں نے مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ ہم لوگ ایک بہت بڑے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے پہنچے، تو سعد جو کہ ہماری کلاس کا ٹاپر تھا، وہ اس جگہ اسی ریسٹورنٹ میں آرڈر سرو کر رہا تھا۔ میں اسے جگہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد اس نے کہیں اور جا کر پڑھنا شروع کر دیا ہے، لیکن اب اس کی حالت کو دیکھ کر، اس کے کام کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید اس نے اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اس کے پاس گئی اور میں دوبارہ سے اس کا مذاق اڑانے لگی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی وہ یہاں پر ویٹر کی نوکری کر رہا ہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے، مجھے اس کا افسوس ہے، اسی لیے میں اس کی اتنی فیور کر سکتی ہوں کہ اگر وہ کہیں تو اپنی کمپنی میں اسے جاب دے سکتی ہوں، اسے تنخواہ بھی اچھی ملے گی۔ جبکہ اس نے مسکرا کر مجھے جواب دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کے لیے شکریہ۔ اس کے ساتھ اس نے مجھ سے کہا کہ میں کیا آرڈر کروں گی، وہ خود مجھے سرو کرے گا۔ میں نے یہاں پر بھی اسے نیچا دکھانا نہیں چھوڑا تھا، اور نیچا دکھانے کے لیے اسے بار بار آواز دے کر کوئی نہ کوئی چیز منگواتی، جبکہ وہ لے آتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں بل ادا کرنے کے لیے کاؤنٹر پر گئی تو وہاں مجھے جو بات سننے کو ملی تھی، میں حیران رہ گئی۔ جو انکشاف میرے اوپر ہوا تھا، مجھے پتا چلا کہ وہ اس ہوٹل میں ویٹر نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہاں کا مالک ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہر کے اتنے بڑے ہوٹل کا وہ لڑکا مالک ہے، جسے اب تک میں غریب سمجھتی آئی تھی، جبکہ اس نے یہاں کام کرنے والوں کو بل لینے سے منع کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ میں ان کی خاص مہمان ہوں۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ اور پھر اس دن مجھے اس کی ساری حقیقت پتہ چلی تھی، جسے اب تک میں غریب اور بیچارہ لڑکا سمجھتی آئی تھی۔ وہ تو ایک امیر باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور ہوٹل کا مالک بھی تھا۔ نہ صرف اس ہوٹل کا، بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے ہوٹل تھے۔ وہ تو صرف سادگی پسند تھا، اسی لیے کبھی بھی اس نے کسی کو یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس قدر امیر ہے۔ جو کچھ میں ماضی میں اس کے ساتھ کر چکی تھی، کیا وہ سب کچھ بھول چکا تھا؟ کیونکہ اس نے پرانی کوئی بات نہیں کی تھی اور بہت اچھے طریقے سے مجھ سے ملا۔ اس کی دولت کو دیکھتے ہوئے تو میں حیران رہ گئی، اسی لیے میں نے دوبارہ سے اس سے ملنا شروع کر دیا، اور وہ بھی مجھ سے خوش ہو کر ملتا تھا۔
مجھے اپنی بے وقوفی پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اتنے امیر لڑکے کو اس پر ٹھکرا دیا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنے بدلے میں آ کر سب کچھ خراب کر دیا تھا۔ مگر اب مجھے سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک کرنا تھا، مجھے دوبارہ اس کے دل میں اپنی محبت کو جگانا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، اور اب مجھے کسی بھی کر کے اس محبت کو واپس اس کے دل میں ڈالنا تھا اور اپنی جگہ بنانی تھی۔ اس کے بعد میں آئے دن اس کی ریسٹورنٹ چلی جاتی تھی اور اس کے ساتھ کافی وقت گزارتی، اور پھر ایک دن میں نے اپنے دل کی بات اسے بتا دی تھی۔ اس سے کہا کہ میں بھی اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اور یہ بات مجھے اس کے جانے کے بعد پتہ چلی تھی۔ مجھے بعد میں احساس ہوا تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ میں نے غصے میں کیا تھا، وہ میری نادانی تھی۔ وہ مجھے اس کے لیے معاف کر دے۔ میں دوبارہ سے اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتی ہوں، اس کی محبت چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اتنی زندگی میں شامل کر لے، جبکہ سعد کا کہنا تھا کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اس نے اپنے بابا سے بات کر لی اور بہت جلدی وہ میرے گھر رشتہ بھیجے گا۔ میں بہت خوش تھی۔ مجھے تو ویسے ہی امیر لوگ پسند تھے، اور ایک خوبصورت امیر لڑکا مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اس نے میری اتنی بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیا تھا۔ میں دل میں جتنا بھی اس بات پر خوش ہوتی وہ کم تھا۔ اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں سعد سے میرا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ سعد کا کہنا تھا کہ وہ بہت دھوم دھام سے مجھ سے منگنی کرنا چاہتا ہے۔ وہ سب کو بتانا چاہتا ہے کہ ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ واقعی مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ سعد نے سارے انتظامات خود کروائے تھے، جس میں میری پسند بھی شامل تھی۔ پورے گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، اور ہمارے یونیورسٹی کے سبھی دوستوں کو بھی سعد نے اس منگنی میں بلایا تھا۔ سارے انتظامات بہت اچھے طریقے سے ہو گئے تھے۔ میں نے سعد کی پسند کا جوڑا پہنا تھا، اور اب میں ہمیشہ کے لیے اس کی بننے کے لیے تیار تھی۔ میں کمرے میں بیٹھ کر آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ کر خوش ہو رہی تھی، جبکہ باہر بہت سارے لوگ جمع تھے، اور تھوڑی دیر میں تقریب کا آغاز بھی ہونے والا تھا، جب اچانک سے ہی گھر کی ملازمہ بھاگتی ہوئی میرے پاس کمرے میں آئی۔ اس نے آ کر مجھ سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ یقیناً وہ مجھ سے کوئی مذاق کر رہی تھی۔ میں فوراً سے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے بھاگتے ہوئے نیچے کی طرف آئی تھی۔ جب باہر آتے ہی میری روح لرز گئی، کیونکہ سامنے اسٹیج پر سعد اور اس کے ساتھ کوئی اور لڑکی موجود تھی۔ میری جگہ وہ کسی اور لڑکی کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ آج ہم دونوں کی منگنی تھی۔ میں تو یہ سب کچھ دیکھ کر جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی اور میں نے اس منگنی کو روکنا چاہا تو سعد نے مجھے ایک طرف کر دیا۔ سب کے سامنے اس نے مجھے میری اصلیت دکھائی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ آج سے 2 سال پہلے جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا، اپنے گھر بلا کر سب کے سامنے میں نے اسے ذلیل کیا تھا۔ وہ میری باقی غلطیوں کو تو شاید معاف کر بھی دیتا، لیکن جو الزام میں نے اس کے اوپر لگایا تھا، اس کے کردار پر لگایا تھا، اس کے لیے وہ مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے جتنی بھی سزا دی جائے وہ کم ہے۔ وہ ایسی لڑکی سے کبھی شادی کر ہی نہیں سکتا جسے دوسروں کی عزت کرنا نہ آتی ہو۔ یہ بات سچ ہے کہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ وقت گزار کر اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے سچے دل سے یہ چاہا بھی تھا، لیکن میں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا، محبت تو بہت دور کی بات ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ مجھے اپنے پیسے پر بہت غرور تھا، اور آج میرا پیسہ کسی کام نہیں آیا تھا۔ آج میں اسے اپنے پیسے سے خرید نہیں سکتی تھی۔ میرے سامنے آج وہ کسی اور لڑکی سے منگنی کر رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو ہر کسی سے پرفیکٹ سمجھتی تھی، اور آج وہ اتنے لوگوں کے سامنے مجھے چھوڑ کر اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہے، جبکہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ سعد نے یہ سب کچھ میرے غرور توڑنے کے لیے کیا تھا۔ مجھے واقعی میں اپنی خوبصورتی اور اپنے پیسے پر بہت غرور تھا کہ میں کسی بھی چیز کو خرید سکتی ہوں، کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ لیکن آج میں ہار گئی تھی، اور وہ شخص جیت گیا تھا۔ آج میں نہ تو پیسے سے اپنی خوشیاں خرید سکتی تھی اور نہ ہی چھین سکتی تھی۔
میرے سامنے وہ شخص کسی اور کا ہو گیا تھا اور میں سب کے سامنے خالی ہاتھ رہ گئی تھی، جبکہ سب لوگ مجھے طرز کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میرا سارا بناؤ سنگھار جو میں نے اس کے لیے کیا تھا وہ بیکار گیا تھا۔ میں وہیں پر بیٹھ کر پاگلوں کی طرح رونے لگی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ میرے بابا مجھے گھر واپس لے آئے تھے اور اس دن کے بعد سے میں نے کسی سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی محبت کا بھی۔ میں ساتھ سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن اب وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھو دیا تھا۔ جس شخص سے مجھے بے حد محبت ہو گئی تھی وہ شخص میرا نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو چن لیا تھا۔ اپنے حصے کی خوشیوں کو اپنی ضد، اپنی انا اور اپنے غرور کے ہاتھوں میں نے خود گنوا دیا تھا۔ اس وقت کو میں پچھتاتی تھی کہ کاش میں اس کے ساتھ اس وقت وہ سب نہ کرتی تو آج وہ میرا ہوتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ میری دولت اور میرا حسن کسی کام نہ آیا تھا جب میری زندگی میں وہ شخص موجود ہی نہیں تھا جس سے مجھے محبت تھی۔ اسے میں نے ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔